بزم خطبہ پاکستان نے ماشاءاللہ یہ جو سلسلہ شروع کیا یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ میں تو کوئی خطیب نہیں ہوں، دین کا طالب علم ہوں، لیکن مجھے برادرم مولانا طیب صاحب نے چند گزارشات جو کہی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے اکابر کے ساتھ جو وقت گزارا، الحمدللہ تمام بڑے حضرات کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت گزرا ہے، جن میں حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید، تھوڑا سا وقت مولانا حق نواز صاحب کے ساتھ بھی گزرا، اللہ تعالیٰ، علامہ خالد محمود صاحب، مولانا عبد الرحمان اشرفی، پھر مولانا عبدالحمید وٹو۔ یہ جو ہمارے مسلک کے اس دور میں، اس 50 سال میں ہم دیکھتے ہیں خطبہ، حضرت مولانا عبدالستار تونسوی اور یہ سارے حضرات جو ہیں جنہوں نے بڑا مقام پیدا کیا خطابت کے میدان میں، وہ ایک ان میں جو چیز کامن نظر آتی ہے اور وہ ہے اخلاص اور للہیت، اللہ کے لیے۔ میں حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحمید وٹو صاحب، چونکہ یہ ابھی عصر حاضر ہے، ان دو حضرات کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ پہلے کرایہ کیا دیں گے، رکھیں گے کہاں، کھانا کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ آخری عمر میں حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پیسے جو اگر کوئی خدمت کرتا تھا تو واپس دے دیتے تھے۔ کچھ دوست یہ کہتے ہیں ہمارے خطیب حضرات کی، حضرت اگر پیسے نہیں لیں گے تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ آپ طے کرنا چھوڑ دیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ میں اپنا ذاتی آپ کو مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی نیت یہ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے دین کا کام کرنے والا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی مالی پریشانی آئے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اب دوسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک اس 10-15 سالوں میں فتنہ پیدا ہو گیا کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، تو یہ بھی نہ کریں۔ حقیقت حال میں اس وقت توحید کے اوپر حملہ ہے، عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ ہے، اصحاب رسول و اہل بیت کی عظمت پہ حملہ ہے، اسلام کے بنیادی عقائد پہ حملہ ہے۔ خطیب کا کام ہے کہ وہ عوام کے اندر رہتے ہوئے عوامی مزاج کے مطابق ان کو مسئلہ سمجھائے۔ اگر وہ عوامی مزاج سے ہٹ کے مسئلے کو سمجھانے جائے گا تو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت نعرے بھی زیادہ لگ جائیں، تھوڑی واہ بھی زیادہ ہو جائے، لیکن بعد میں اس کے لانگ ٹرم جو اثرات ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیے جن لوگوں نے احرار کی مثال لے لیں، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، آج بھی جو ان میں سے احرار والے بزرگ موجود ہیں وہ نظریے کے اوپر، وہ عقیدے کے اوپر قائم ہیں۔ جنہوں نے مولانا ضیاء القاسمی کو سنا، جنہوں نے حضرت ہزاروی کے ساتھ وقت گزارا، جنہوں نے وٹو صاحب کو، اور میں عقیدے اور مسلک کے حوالے سے مولانا عبد الکریم ندیم صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے، بات کروں گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، اور وہ تب ہوگی جب آپ وہ زبان بولیں گے جو وہ سمجھ سکے۔ ایک تقریر ہے جسے ہم کہتے ہیں ایک دور میں چلی، وہ مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو سٹائل ہے وہ چلا اور اب بھی موجود ہے، جو عامت الناس ہے۔ ممکن ہے کہ وہی بات اگر تھوڑا سا اس کو اس انداز میں کیا جائے عام فہم میں، تو عامت الناس جو ہے اس وقت وہ مانگ رہی ہو۔ جو حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے، اس انداز سے ایک وہ طبقہ جو آپ کا کمیٹڈ طبقہ ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، دل کو بھی لگتی ہے، اس میں درد بھی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر وہی درد
وہی چیز جب آپ عامت الناس یا میڈیا پہ آپ میں کہہ دوں تو اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہر سال محرم کے ٹی وی کے پروگراموں میں سوال ہوتا ہے کہ آپ فلاں مکتبہ فکر کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. تو اگر میں مکتبہ فکر کا نام لے کر یا کوئی بھی مکتبہ فکر کا نام لے کر بات کرے گا تو اس کی بات جو ہے وہ کٹ بھی جائے گی اور ٹی وی کو بھی جرمانہ ہو جائے گا اور اینکر پرسن بھی بین ہو جائے گا. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جناب جو اہل بیت اور اصحاب رسول اور خلفائے راشدین کو اپنا امام مانتا ہے میں بھی اسے اپنا امام مانوں گا اور جو انہیں امام نہ مانے میں بھی انہیں امام نہیں مانتا, تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم ہر سال یہ بات کرتے ہیں. ہمارا اختلاف کی بنیاد توحید ہونی چاہیے, عقیدہ ختم نبوت ہونا چاہیے, عظمت اصحاب رسول و اہل بیت ہونی چاہیے جو اساس ہے. اور جب آپ اس کی بات کریں گے تو آپ کی بات سنی بھی جائے گی, چونکہ اس وقت فتنوں کا دور ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ اگر آپ وہ انداز اختیار کریں خطابت کا جو حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کا تھا, تو آپ کے پاس آڈین ہوں گے, آپ کے نظریے سے مطابقت رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے. لیکن ایک عام آدمی جو پہلی مرتبہ آپ کو سننے آیا, دیکھنے آیا, اس کو اپیل کیا کرے گا؟ وہ اپیل کرے گا آپ کا سمجھانے کا انداز. اور پھر کیا آپ نے ایک اجتماع کر کے ختم کر دینا ہے؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خطیب کی کامیابی یہ ہے کہ اس کو جو سن لے پھر جہاں بھی وہ پہنچے وہ سننے والا اس کے پیچھے اس کو سننے کے لیے پہنچے اور اس کے نظریے کو اڈاپٹ کرے. حضرت مولانا رفیق جامی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے, آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو انداز ہے اس انداز میں چاشنی بھی ہے, اشعار بھی ہیں, پڑھنے کا قرآن تلاوت کا انداز بھی ہے. تو یہ چیزیں ہیں میں جو اپنی عقل فہم کے مطابق سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک سوشل میڈیا ہے, اس پہ جو انداز اختیار کرنا ہے وہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ سمجھیں آپ کا مخالف آپ کو سن رہا ہے, آپ اپنے حامیوں کو چھوڑ دیں. آپ کا مخالف, اور آپ نے اپنے مخالف کو اپنا حامی بنانا ہے. وہ کیسے بنانا ہے؟ وہ گالی دے کے نہیں بن سکتا, وہ مسئلہ سمجھا کے بن سکتا ہے. پاکستان میں الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کا ٹی وی پہ آغاز میں نے کیا تھا. میں کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, الحمدللہ دین کی برکت ہے, اپنے اکابر کی برکت ہے. جامعہ اشرفیہ سے فراغت کے بعد, وفاق المدارس سے فراغت کے بعد, اس کے امتحان کے بعد میرا ارادہ وکیل اور ڈاکٹر بننے کا تھا, لیکن میں نہیں بن سکا کیونکہ پھر میں سپاہ میں شامل ہوا. پھر وہ ایک سخت زندگی گزری. میں نے اس دوران صحافت کی طرف, جب میں دورہ حدیث میں تھا تو صحافت میں جنگ اخبار میں جوید جمال ڈسپی مرحوم رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے, ان کے پاس جانا شروع کیا. میں آپ سے عرض کروں, آپ سخت بات بھی نرم انداز میں کہیں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی. قول اللینا, فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ کہا کہ انداز جو ہے, تو آپ حضرات سے میری آخری گزارش یہ ہے کہ وقت کی کمی ہے کہ اپنا انداز ایسا بنا لیں کہ جس سے عام آدمی کو بات سمجھ آئے. حضرت مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید کا انداز دیکھیے, حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ کا, یہ باقی تمام اکابر ہمارے جو ہیں. حضرت تو میں نے شیعہ سنی مسئلہ مولانا عبدالستار تونسوی رحمت اللہ علیہ سے سمجھا ہے. ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو اچھا نہ لگے, لیکن مجھے وہاں سے سمجھ آیا. میں شیعہ سنی معاملے میں اس کو سمجھنے میں, عقائد کے سمجھنے میں میری سب سے زیادہ جو مدد ہوئی وہ مولانا عبدالستار تونسوی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی, اور پھر اس کے بعد قاضی مظہر حسین صاحب
کہ ہاں سے بہت سی چیزیں میں نے سیکھی. تو آج بھی اور ایک میری گزارش آپ سب دوستوں سے ہے کہ یہ جو گانے کے انداز میں نعتیں ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. ایسے نعت خوانوں کو اپنے سٹیج پہ نہ آنے دیں. یہ توہین ہے نعت کی بھی. کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. سارا میدان آپ کا ہے. پاکستان میں تقریباً 80 ٹی وی چینل ہیں جن کو رمضان میں، محرم میں، ربیع الاول میں خطبہ چاہیے. ہم نہیں دے پاتے. میں اعتراف کرتا ہوں ہم ناکام ہوئے ہیں اس پر. بزم خطبہ سے میری اپیل ہے کہ وہ ایسے لوگ تیار کرے. کیوں نہیں دے پاتے؟ یہ نہیں کہ ہمارے پاس صاحب علم نہیں ہے. ہمارے پاس جو دوست ہیں ان کا بیان کرنے کا اسلوب، ان کی تربیت کی ضرورت ہے. پاکستان علماء کونسل نے اس پہ کچھ کام کیا تھا لیکن پھر رک گیا. اس کے لیے ہم حاضر ہیں کہ جدید ذرائع ابلاغ جو ہیں ان پہ کیسے بات کی جائے، ان کو کیسے اختیار کیا جائے. آپ دیکھیں قاضی مطیع اللہ صاحب جو ہیں ان کو لوگوں نے، اپنے بیگانوں نے، سب نے قبول کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ کہ انہوں نے مدح صحابہ میں ایسا اسلوب اختیار کیا کہ لوگوں کے دلوں کو لگنا شروع ہو گیا. کیوں مجمع ہوتا ہے بہت سارے ایسے خطباء کے پاس، عامت الناس کا، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، مدرسے کے طلباء کی نہیں، مؤذن امام خطیب کی نہیں. وہ رضا ثاقب صاحب ہوں، برا لگے گا ممکن ہے کئی لوگوں کو لگے، مولانا طارق جمیل صاحب ہوں. یہ کیوں لوگوں کو باتیں ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو ان کی جو بات لوگ سمجھنا چاہتے ہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں عام فہم انداز میں. ہمارے اکابر نے بھی ایسا ہی انداز اختیار کیے رکھا. حضرت لاہوری جب آئے تھے تو لوگوں نے مسجد سے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور لاہور کی تاریخ نے اس سے بڑا جنازہ نہیں دیکھا. تو میرے عزیزو، دو انداز ہیں. ایک حضرت مولانا اقنواس جنگوی شہید والا ہے، وہ ضرور اپنائیں آپ اپنے حلقے میں. اور ایک عوام کا ہے، وہ حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب اور ان حضرات کا ہے، جس سے عوام الناس کو سمجھایا جا سکتا ہے. دونوں ہی اختیار کیے جا سکتے ہیں. میرے نزدیک ایک انداز جو ہے وہ ہمارے حلقے کے لیے ہے، ایک انداز ہماری عامت الناس کے لیے ہے جس میں ہمارے مخالف بھی آئیں گے. تو دونوں ہی سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ. اور آخر یہی گزارش ہے کہ حق، سچ، کرٹیسزم سے نہ گھبرایا کریں. سب سے زیادہ پاکستان میں میرے اوپر تبرہ ہوتا ہے، اپنے بھی کرتے ہیں بیگانے بھی، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں تو آپ کو سچ کی قوت اتنا مضبوط کر دے گی کہ پھر کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی بات بری لگی ہو معافی چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.